علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ عمران خان حکومت نے نیا کٹا کھول دیا ہے، ایک اور نیا محاذ۔ کل ایک محاذ کھولا، آج دوسرا محاذ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان سرکار ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا عمران خان سرکار سمت کھو چکی ہے، اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے، یا جان بوجھ کر ماحول ایسا بنا رہی ہے جس میں کارکردگی پر سوال نہ ہو اور الیکشن سے پہلے دوسرے بحث چلتے رہیں؟ آج اعلان کیا ہے وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے کہ مردم شماری کرائی جائے گی۔ مردم شماری 18 ماہ میں کرائی جائے گی اور نئی مردم شماری کی بنیاد پر 2023 کے انتخابات ہوں گے۔ ان انتخابات کو لے کے کل جو محاذ کھڑا کیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر، جس طرح حملہ کیا گیا، جس کا بھی رد عمل الیکشن کمیشن کی طرف سے آنا ہے، پولیٹیکل قوتوں کی طرف سے تو رد عمل آ گیا، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی رد عمل آنا ہے۔ اور کل کے اجلاس میں عمران خان کی حکومت کو اپنی ہی اتحادی بی اے پی کی رکن کے سامنے یا ان کی طرف سے جو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھی ایک تاریخی شکست کہہ دیں یا حکومت کی سبکی، بس سبکی سے زیادہ بہتر کوئی اور لفظ نہیں ہے، کوئی اور لفظ ہو جائے گا تو زیادہ کچھ غیر پارلیمانی نہ ہو جائے، تو حکومت کے ساتھ وہاں پہ سندھی میں لفظ استعمال کرتا ہوں، جٹ۔ تو کل جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں سینیٹر ثمینہ ممتاز صاحبہ کا نہ آنا تھا، اس کے متعلق کل پہلے ایک خبر پتہ چلی تھی، لیکن اب معلوم کچھ اور ہوا ہے، ذرائع کچھ اور دعویٰ کر رہے ہیں جو زیادہ مناسب بھی زیادہ اتھینٹک لگ رہے ہیں، کہ ثمینہ ممتاز نے جان بوجھ کر کل کے اجلاس سے جو میٹنگ تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی، جس میں الیکشن اصلاحات اور خاص طور پر ای وی ایم کے معاملے میں جو ووٹنگ ہونی تھی، اس ووٹنگ میں ان کا ووٹ جو تھا ڈیسائیڈسو تھا، ان کے ووٹ کی زیادہ وہی فیصلہ کرتا کہ بھائی اپنا الیکشن اصلاحات کو اسٹینڈنگ کمیٹی نے منظور کیا یا مسترد کیا، لیکن وہ نہیں آئیں۔ پہلا دن تھا، ابھی چند روز پہلے ہی ان کو الیکشن کمیشن اس میں الیکشن پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ سینٹ کی، اس میں ان کو ممبر ان کو بنایا گیا اسٹینڈنگ کمیٹی کا، اور پہلا ہی اجلاس تھا اور اس میں وہ نہیں آئیں۔ اجلاس کو بتایا گیا تھا کل، جو سارا کچھ وہ اندر کڑمس مچا ہوا تھا کہ جی وہ جو ہے وہ ان کی فلائٹ مس ہو گئی ہے، لہٰذا ان سے لیا جائے، آن لائن ان کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ لیکن آج میری ذرائع سے بات ہوئی ہے، کچھ میں اس پر مسلسل کام کر رہا تھا کہ کل کے اجلاس کے اندر کچھ مزید کچھ ہوا تھا۔ وہ جو عمران خان حکومت مسلسل محاذ کھولے جا رہی ہے، تو ایک محاذ یہ جو الیکشن کمیشن کے خلاف محاذ ہے، اس کا آغاز، بڑا آغاز تو کل اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں ہوا، تو وہاں جو کچھ ہوتا رہا، کچھ میں کل آپ کو بتا چکا ہوں، کچھ چیزیں مزید پتہ چلی ہیں، وہ میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں چلوں گا کہ کیا الیکشن سے پہلے مردم شماری ممکن ہے؟ کیا یہ حکومت مردم شماری کروا کے اس کے بعد انتخابات مردم شماری کی بنیاد پر کروا سکتی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ 18 ماہ کا اعلان کیا گیا ہے، 2 سال ہے ٹوٹل الیکشن کے، یا یہ بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے؟ میں کہہ رہا، گزارش کی نا میں نے کہ کیا یہ حکومت جان بوجھ کر یہ سارا کچھ کر رہی ہے، یا پھر بے سمت ہو کر اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی تیر تو لگے گا، وجے گا اپنی جگہ پر جا کر، تو کوئی نہ کوئی شکار ہوگا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اندھیرے میں چلنے والے تیر جو ہیں وہ بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ تو ابھی عمران خان صاحب حکومت کے لیے تو اندھیرے والے تیر جو ہے نا، کہیں کوئی تیر واپس ہی نہ آ جائے، یا اندھیرے میں کوئی اور بھی تیر چل جائے تو وہ ان کا اپنا نقصان نہ ہو جائے۔ تو بہرحال کل کمیٹی کے اجلاس پر مختصراً، کہ کل جب کمیٹی کا اجلاس ہوا تو اس میں یہ جو گرما گرمی ہوئی، جس میں اعظم سوادی صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو، جہنم میں چلی جائے، پیسے لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور اس میں بابر اعوان صاحب وہاں پر دلیل دینا چاہ رہے تھے، جواب دینا چاہ رہے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ جی آپ تحریری طور پر دے دیں، آپ نے جو باتیں کرنی ہیں وہ ہمیں بتا دیں، ہمیں دے دیں۔ لیکن بہرحال تو جب بابر اعوان صاحب نے اپنی بات کمپلیٹ کی تو اس کے بعد آنکھ ماری بابر اعوان صاحب نے۔ یہ میں اجلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ارکان کی کنفرمیشن سے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ان کو اشارہ کیا، آنکھ مارنے سے مطلب کہ اعظم سواتی کو اشارہ کیا، جس کے بعد اعظم سواتی جو ہے وہ آگ بگولا ہوئے۔ اعظم سواتی صاحب کے جو ہارش وہ جو باتیں تھیں سخت الیکشن کمیشن کے متعلق، اس کے بعد جس میں انہوں نے کہا کہ آگ لگا دیں، جہنم میں چلے جائیں، پیسے پکڑتے ہیں، جمہوریت کو نقصان پہنچا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور حکومت کرے گی سارا کچھ خود، تو اس کے بعد یہ لوگ باہر، یعنی حکومتی ارکان باہر چلے گئے۔ 2-3 منٹ کے بعد باہر جانے کے بعد اندر آئے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہماری رکن کو ویڈیو لنک پر آنے کی اجازت دی جائے، ویڈیو لنک پر ووٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ وہ تو ظاہر ہے نہیں ملنی تھی، وہ نہ ملی،
لیکن جو اصل چیز جو آج اجلاس کے حوالے سے میں گزارش کرنا جا رہا تھا وہ یہ کہ پتہ چلا کہ سمینہ ممتاز صاحبہ جو ہیں وہ موجود تھی، اسلام آباد پہنچ چکی تھی۔ کل یہ بتایا گیا تھا کہ وہ اپنی فلائٹ 7 بجے کی تھی، وہ مس کر چکی تھی فلائٹ، لیکن پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد پہنچ گئی تھی، لیکن ان کو پتہ چلا تھا کہ حکومت پری پلانڈ وہاں پر کیا کرنے جا رہی ہے، جس طرح کا حکومت منصوبہ بنا کر وہاں جا رہی ہے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی تھی۔ جو کل جو کچھ ہوا وہ ان کی موجودگی میں بھی ان کا تھا کہ وہ ان کو پتہ چل گیا تھا، ظاہر ہے حکمت عملی بنا کر جایا جاتا ہے نا، تو ان کے علم میں یہ چیز آ گئی، لہٰذا کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وہ اسی وجہ سے نہیں آئیں۔ اب اس کے بعد اگلا کیا ہے حکومت کے پاس؟ جوائنٹ سیشن ہے، سینٹ کا اجلاس۔ سینٹ کے اجلاس کے میں یہاں سے تو مسترد ہو گئی نا یہ الیکشن اصلاحات، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کل مسترد کر دی، تو سینٹ کے اجلاس میں یہ معاملہ یعنی قومی اسمبلی سے بل کی منظوری کے بعد یہ کس ترامیم تھی، منظوری کے بعد وہ 90 دن میں سینٹ میں آنی ہوتی ہیں، تو 90 دن تو گزر چکے، آج 90 دن پورے ہو گئے، آج کل پورے ہو گئے 10 جون کو یہ معاملہ ہوا تھا، 10 جون کو وہ جو اصلاحات ہوئی تھی، اور 10 جون جولائی اگست ستمبر، آج 11 ستمبر ہے، ہو گئے دن پورے ہو گئے۔ تو اب کیا آپشن ہے؟ اب یہ آپشن ہے کہ اب یہ معاملہ جائے گا جوائنٹ سیشن میں۔ اب جوائنٹ سیشن ایک آ رہا ہے 13 کو، 13 والا جوائنٹ سیشن ہے صدر صاحب کے خطاب کے متعلق۔ اب اس کے لیے چومگوئیاں چل رہی ہیں کہ کیا صدر مملکت کے خطاب والے جوائنٹ سیشن میں تو کہیں یہ قانون سازی نہیں کروائیں گے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہوتا ہے صدر کے خطاب کا اس میں کچھ اور نہیں لیا جاتا، صدر صاحب خطاب کرتے ہیں، خطاب کر کے ان کا خطاب جیسے ہی مکمل ہوتا ہے اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا جاتا ہے، کارروائی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، سپلیمنٹری ایجنڈا کے طور پر بھی اس کو لایا جا سکتا ہے۔ ٹریڈیشنز کیا ہیں، ہوتا کیا ہے، آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے کہ اگر 90 دن میں سینٹ میں نہیں بل پیش ہوتا یا جس ایوان نے پیش کیا ہے دوسرے ایوان جس ایوان نے پاس کیا دوسرے ایوان کو بھیجا، دوسرے ایوان میں پیش نہیں کیا گیا تو وہ واپس پھر اسی ایوان کو بھیجتا ہے، اوریجنلی ایوان کو جس نے وہ قانون منظور کیا۔ یعنی قومی اسمبلی نے 10 جون کو منظور کیا، سینٹ میں گیا، سینٹ میں پیش نہیں کیا گیا، سینٹ میں جانا تھا، اب وہ وہاں سے واپس آئے گا، اب واپس قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس کے لیے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس اجلاس میں پھر اعلان ہوگا جوائنٹ سیشن کے لیے، ایک پروسیجر ہوتا ہے، وہ اجلاس بھی نہیں ہو رہا۔ تو اب یہ چمگوئیاں چل رہی ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ جوائنٹ سیشن ہو جائے، اور جوائنٹ سیشن تو صدر کے جو نئے چوتھے سال کے آغاز پر صدر صاحب کے خطاب کے لیے اجلاس بلا لیا گیا ہوا ہے، جوائنٹ سیشن 13 کو سوموار کو، تو سوموار کو تو کہیں پیش نہیں کیا جائے گا۔ اب ظاہر اس پر میری بات ہوئی ہے، کافی جو ہیں اپنا پارلیمنٹیرینز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ٹریڈیشنس ہیں نہیں کہ صدر کے خطاب کے دوران کوئی اس طرح کی چیز آئے، لیکن کیونکہ یہ کچھ اس طرح کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، تو حکومت یہ اس طرح کر رہی ہے کہ عجیب و غریب قسم کے آرڈیننس پاس کر دیتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے طریقے سے چلا رہے، اور پارلیمنٹ کی ٹریڈیشنس اور پارلیمنٹری رولز کے مطابق نہیں چلا رہے، تو کوئی پتہ نہیں کہ سپلیمنٹری ایجنڈا دے کر نا وہ کر دیں، اس کا امکان کم ہے۔ لیکن بہرحال اب ان کے پاس آپشن ہے جوائنٹ سیشن کا، تو اگر بی اے پی کی ایک رکن، یہ جو خبر میرے پاس آئی ہے اگر یہ 100% ٹھیک ہے، تو پھر بی اے پی کی ایک رکن اگر اس میں نہیں جاتی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں، جہاں ان کا ووٹ کروایا گیا تھا، بنوایا گیا تھا تاکہ یہ بل منظور ہو جائے، سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے حکومت کو میجارٹی دی گئی تھی، تو وہاں وہ نہیں گئی، تو پھر بی اے پی پھر اگر جب جوائنٹ سیشن میں معاملہ آئے گا تو جو کل میں نے سوال اٹھایا تھا پھر کہ اتحادی پھر اس طرح کی قانون سازی میں ساتھ دیں گے حکومت کا کہ نہیں دیں گے، یہ سب سے بڑا سوال اور سب سے بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے۔ اسی وجہ سے سوچا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی میں، جلد بازی میں کروا دو، صدر صاحب کے خطاب کے ساتھ ہی کروا دو، تاکہ ایوان میں جو موجود ہو جو ان کو موقع نہ ملے اپنے اتحادیوں کو یہ سوچنے کا کہ منظور کروانا ہے نہیں کروانا، بل پیش ہو جائے گا اور ووٹ ہاں والوں کے حق میں ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ معاملہ، اب دوسرا معاملہ مردم شماری کا، جو کٹے کھولے ہیں نا اس میں اب نیا کٹا کھول دیا مردم شماری کا۔ مردم شماری ہونی چاہیے، ہر 5 سال کے بعد ہونی چاہیے، اور دنیا جہان میں یہ ہوتا ہے، پاکستان دنیا کے چند ممالک میں ہے جس کو اپنی آبادی کا نہیں پتہ کہ ہمارے پاس آبادی کتنی ہے، ہمارے بڑے شہروں کی آبادی کتنی ہے، مطلب آپ نے عوامی نمائندگی آبادی کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کتنے عوامی نمائندے ہونے چاہیے، آپ نے فائنینسز کا، این ایف سی کا، وسائل کی تقسیم جو ہے وہ آپ نے آبادی کی بنیاد پر کرنی ہوتی ہے، آپ نے جاب اپرچونٹیز آبادی کی بنیاد پر کریٹ کرنی ہوتی ہیں، آپ نے انفراسٹرکچر آبادی کی بنیاد پہ، آپ نے صحت کی سہولتیں آبادی کی بنیاد پہ کرنی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں مردم شماری 2017 میں ہوئی،
19 سال کے بعد. اور 2017 والی مردم شماری جو ہے وہ اب اس کو وہ بھی کنٹروورشل ہے، وہ بھی پیچھے بھی کچھ مہینے پہلے اس کو CCI نے منظور کیا تھا، تو اس شرط کے ساتھ کہ نئی مردم شماری کروائی جائے گی. تو اب اس پہ آج وزیر جو ہیں متعلقہ پلاننگ کے اسد عمر صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ہم مردم شماری کروانے جا رہے ہیں. بڑی خوش آئند اعلان تھا، لیکن اس اعلان کے ساتھ ایک اور بات بھی کر گئے جس کا مطلب ہے کہ ٹرک کی بتی ہے. وہ اعلان یہ کہ جی مردم شماری 18 ماہ میں ہم کروا لیں گے، اور اسی مردم شماری کی بنیاد پر عام انتخابات ہوں گے. اب مردم شماری جو ہوئی تھی 2017 کی مردم شماری میں 18 ارب روپے خرچ آئے تھے. اس مردم شماری کے لیے انہوں نے 5 ارب روپے ابھی ایلوکیٹ کیے ہیں، پیسے آگے دے دیں گے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم کریں گے 18 ماہ میں. اگر مردم شماری وفاقی کابینہ کے فیصلے سے نہیں ہو سکتی، مردم شماری کے لیے جو طریقہ کار ہے وفاقی کابینہ نہیں طے کرے گی، یہ صوبے اور وفاق طے کرتے ہیں، ان کے لیے پلیٹ فارم ہے CCI، مشترکہ مفادات کونسل میں یہ معاملہ جائے گا. وہاں پہ طریقہ کار طے ہوگا کہ مردم شماری کس طرح کروانی ہے، ڈیفیکٹو کروانی ہے یا ڈیجورے کروانی ہے. ڈیجورے کروانی ہے تو ڈیفیکٹو ہوتی ہے کہ جو جہاں پہ ہے اس کو وہیں گنا جائے. ڈیجورے ہوتی ہے کہ جناب نہیں، میں لاہور میں رہ رہا ہوں لیکن مجھے گنا سندھ میں جائے. کوئی پشاور کا کراچی میں رہ رہا ہے، اس کو گنا پشاور میں جائے. کشمیری کوئی یا کوئی پشتون بھائی، کوئی سندھی، کوئی سرائکی لاہور میں رہ رہا ہے، اس کو گنا اس کے اپنے آبائی علاقے میں جائے جہاں جو ان کا، یعنی یہ ڈیجورے. تو ڈیفیکٹو جو بنیادی تنازع تھا ہمارا وہ یہی تھا کہ پچھلی مردم شماری میں یہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ جہاں رہتے تھے ان کو وہیں نہیں گنا گیا، وہاں نہیں گنا گیا تھا ان کو اوریجنل مستقل پتہ جو ہوتا ہے. اب ایک بندہ، میرے آج بھی شناختی کارڈ پہ مستقل پتہ میرا جو ہے میرے گاؤں کا ہے، جوہی کا، لیکن میں لاہور میں رہتا ہوں تو میں خود کو لاہور میں گنواؤں گا، لاہور میں گنواتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. لیکن مردم شماری کا جو طریقہ کار تھا اس میں یہ تھا کہ نہیں، مجھے سندھ میں گنا جائے گا. تو یہ والا طریقہ کار طے کرنا وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے، یہ طریقہ کار کسی ایک صوبے کا کام نہیں ہے، یہ CCI میں بیٹھ کر طریقہ کار طے ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ معاملہ 18 ماہ، یعنی انہوں نے کہا 18 ماہ میں ہم کروا دیں گے. تو 18 ماہ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 18 ماہ یہ طریقہ کار وغیرہ پروسیجر اگر 1-1.5 ماہ 2 ماہ لگ جائیں، 2 ماہ کے بعد اگر مردم شماری شروع بھی کر دی جائے تو پھر 18 ماہ جو ہیں اس کے بعد مردم شماری ہو جاتی ہے تو 23 چڑھ جاتا ہے. الیکشن سے 1-2 مہینے پہلے وہ کمپلیٹ ہوگا مردم شماری کا عمل. تو الیکشن کمیشن کو مردم شماری کی بنیاد پر حلقہ بندیاں کرنی ہیں، تو وہ حلقہ بندیاں کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو ٹائم چاہیے. حالانکہ وہ جو نیا انہوں نے قانون بنایا اس میں بھی وہ حلقہ بندیوں کا معاملہ بھی الیکشن متنازع ہے کہ وہ آبادی کی بنیاد پہ اور ووٹر کی بنیاد پہ والا جو تنازع کھڑا ہو گیا. تو حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن نے کرنی ہے. وہ جو میں کہہ رہا ہوں ٹرک کی بتی، یہ ٹرک کی بتی ابھی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میں ذرا سمجھا پاؤں کہ ٹرک کی بتی یہ کہ ایسے ہے کہ حلقہ بندی کروانی ہے الیکشن کمیشن نے. 18 ماہ 2 ماہ کے بعد بھی اگر آپ 18 ماہ شروع کر لیں تو یہ اکتوبر نومبر 23 میں انتخابات ہونے ہیں تو ستمبر اکتوبر ہو جائے گا. تو ستمبر اکتوبر تک اگر یا اگست 23 تک اگر مردم شماری ہوتی ہے، مردم شماری کا نتیجہ آتا ہے اور مردم شماری کے بعد حلقہ بندیاں ہونی ہیں. حلقہ بندیوں کا پروسیجر بہت لمبا ہوتا ہے. اس میں ہوتا ہے کہ حلقہ بندی کی جاتی ہے، حلقہ بندی کرنے کے بعد اعلان کیا جاتا ہے کہ جی حلقہ یہ جو ہے حلقہ لاہور کا، اس میں فلاں 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 علاقے ہیں، کسی کو اعتراض ہے تو وہ اعتراض مانگے جاتے ہیں. پھر اعتراضوں پر ہیئرنگ ہوتی ہے، سماعت ہوتی ہے، پروسیجر ہوتا ہے پراپر. گزشتہ جو 2017 کی مردم شماری تھی اس مردم شماری کی بنیاد پر 2018 کے انتخابات اسی وجہ سے نہیں ہوئے تھے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 6 ماہ کا وقت مانگا تھا، تو وہ نہیں ملا تھا. تو وہ پھر آگے چل کر مردم شماری بھی متنازع ہو گئی. لیکن اب یہ جو اعلان کیا گیا ہے قوم کو، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے کہ جی مردم شماری 18 ماہ میں کروا کے نئے انتخابات مردم شماری کی بنیاد پر کیے جائیں گے. یہ جو مردم شماری کروانے کی نیت نہیں ہے، ایک اور بحث چھیڑنے کی نیت ہے. جس طرح الیکشن کمیشن کے اوپر چڑھ دوڑے ہوئے کہ جی اصل جو چیز ہے کہ آپ قانون کیا بنوانا چاہ رہے ہیں، اب لوگ اس پر بحث نہ کریں، لوگ اس پر بحث کریں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مسلم اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے. الیکشن کمشنر جو ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ نواز شریف صاحب کے ترجمان ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے بندے ہیں. یعنی اب بحث اس پر ہو اور وہ جو الیکشن EVM کی بحث ہے وہ ختم ہو جائے، اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کی بحث ہے وہ ختم ہو جائے، الیکشن اصلاحات کے لیے جوائنٹ سیشن والا معاملہ ہے اس پر اب لوگوں کی توجہ نہ جائے. بالکل اسی طرح اور سب سے بڑی چیز کہ کارکردگی پر توجہ نہ جائے. 3 سال ہو گئے نا، اب لوگ کارکردگی مانگیں گے. جب یہ جائیں گے لوگوں کے پاس تو انہوں نے لوگوں کو پہلے
ابھی بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، بلدیاتی انتخابات کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی مردم شماری پہ اعتراضات، مردم شماری کا شور، مردم شماری کا اولا گولا، تو اور الیکشن کمیشن کے ساتھ تنازعات. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کارکردگی اب کوئی نہ پوچھے، اتنی دھول اڑا دو، اتنے محاذ کھول دو، اتنے کٹے کھول دو کہ لوگ جو ہیں وہ اسی میں مصروف رہیں، اور پھر 2023 کے انتخابات کو کسی طرح، یا جو پہلے ہوں گے یا 23 میں ہوں گے، کسی طرح اپنے حق میں رزلٹ لے لو. لیکن جو حکومت کام کر رہی ہے، جس اسپیڈ سے حکومت اندھیرے میں تیر چلا رہی ہے، یا جس اسپیڈ سے محاذ کھول رہی ہے، کٹے کھول رہی ہے، اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت، عمران خان صاحب یا ان کی کابینہ کو خود بھی پتہ لگ گیا ہوا ہے کہ انتخابات اگر ہوئے تو ان کا کیا حال ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.